اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامن کا شربت انسان کو چست بناتا ہے اور پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے۔ ہری شملہ موٹا ہے، مرچ کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے اور چہرہ جوان رکھتی ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ رات کو سوتے وقت ایک بڑا بیج سونف اور 11 بادام کھا لیا کرے، اس سے نزلہ دور ہوتا ہے اور دماغ میں تری آتی ہے۔ نزلہ، زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ نیاز بو کے پتوں کی چٹنی بنا لے، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ یا سبز مرچ بھی شامل کر لے۔ اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیے۔ یورک ایسڈ جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے، ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب پانی کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کی درد میں اثر ہے اور نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ محنت طلب کام کرنے کے بعد 1 گلاس گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم کی فربہ اور صحت مند ہو جاتی ہے۔ نکسی کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پلکایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ شلجم بھوک بڑھاتا ہے اور خشک کھانسی میں مفید ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو، ان کو شلجم ضرور کھانی چاہیے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آنتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ گھر میں کچھ بھی بنائے، بانس کی جڑ کا سوپ 1 یا 2 چٹکی ڈال دے، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلبیاں کھائے، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت پیا کرو۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ بیر کھا لیا کرو، یہ دل اور ہڈیوں کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونچنی کا دودھ ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔
ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر لاؤ، پہلے لڑکی کو دوا اور پھر لڑکے کو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ آنکھوں سے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہو، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ، تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کرے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ آدھے لیموں کا رس اور ایک بیج شہد ایک گلاس پانی میں ملا کر پی لیے۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت ہے تو رات کو اسپیول کا چھلکا ضرور استعمال کرے۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چیل کر کچل لے اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کرے۔ جس جگہ بال اگانے ہو اس جلد کو درے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کرے، گنج کا عارضہ ختم ہو جاتے ہیں۔ السی ایک ایسا پودا ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ السی کے 1-2 چمچ بیج کھانے سے جوڑوں کا درد، کینسر اور دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کرے۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے 2 دانے ایک گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ کچی گاجر کھانے یا اس کا رس پینے سے بواسیر کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ سر کے جو سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا